إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، آج سن 2018 کے اپریل کی 3 تاریخ کو آپ کے شہر بہاولپور میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں پر رب کائنات نے 4 قسمیں کھائیں، والتین کی قسم ہے، والزیتون کی قسم ہے، وطور سینینہ کی قسم ہے، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اے انسان، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں آپ کو اعلیٰ درجہ دیا، لیکن رب کائنات نے احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 پیاری پیاری آنکھیں دیں، احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے انسان کو بولنے کے لیے پیاری پیاری زبان دی، احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے انسان کو سننے کے لیے 2 خوبصورت کان دیے، احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے دماغ دیا، احسان نہیں جتایا۔ دکھ درد محسوس کرنے کے لیے رب نے دل دیا، احسان نہیں جتایا۔ پکڑنے کے لیے رب نے 2 خوبصورت ہاتھ دیے، احسان نہیں جتایا۔ چلنے کے لیے رب کائنات نے 2 پاؤں بنا کر دیے، احسان نہیں جتایا۔ انسان کے رہنے کے لیے زمین بنا کر دی، احسان نہیں جتایا۔ انسان کے آرام کے لیے رات بنا کر دی، احسان نہیں جتایا۔ انسان کے کام کار کے لیے دن بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ رب کائنات نے روشنی کے لیے سورج بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ مہینوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے چاند بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ مطلب کیا؟ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں فرما دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسان، زمین میں جو بھی چیزیں رب نے بنائی ہیں، جس چیز پر تیری نظر جائے اس چیز کو دیکھ کر تو رب سے سوال کر، یا اللہ یہ چیز کس کے لیے بنائی ہے؟ تو رب کا جواب ہوگا اے انسان، یہ سب تیرے لیے ہے۔ لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک ایسی ہستی ہمیں عنایت فرمائی جس کا احسان جتانے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے اس وقت احسان کیا جب ان میں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے انسانوں تمہاری جنس میں سے، تم میں سے رسول بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بھیجا، یہ احسان تم پر ہے، تم میں سے بھیجا۔ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو انسان تو مانتے تھے لیکن آپ کی نبوت رسالت کا انکار کیا۔ آج رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کے انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، فرشتوں سے بھی اوپر مقام دیا۔ فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امی، اس نے وہاں جا کر جواب دے دیا یہ وہ ہستی ہے، اس سے آگے اس انسان کو اللہ نے مقام دیا کہ وہاں پر یہ پہنچے۔ تو یہ وہ ہستی ہے جو رب نے احسان کیا، علی المؤمنین اذ بعث فیہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر تمہیں پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ روحانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، جسمانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، آپ کو شرک سے پاک کرتا ہے، آپ کو بدعات سے پاک کرتا ہے، آپ کو رسم و رواج سے پاک کرتا ہے، آپ کو فرقہ واریت کی بیماری سے پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ معلم کتاب بھی ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ رب نے احسان کیا کہ ایسی عظمت والی ہستی ہے ایمان والو تمہیں دی۔ یہ عظمت والی ہستی رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو نہیں دی، یہ عظمت والی ہستی نوح علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی، یہ عظمت والی ہستی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی، یہ عظمت والی ہستی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی، یہ عظمت والی ہستی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی۔ اے ایمان والو تم پر یہ احسان ہے، اللہ نے یہ عظمت والی ہستی تمہیں عنایت فرمائی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر ہے اس کو اپنا لینا۔ وہ تمہارے لیے رب نے نمونہ بنایا ہے، اس نمونے کو اپنا لو، یہ اس کی قدر ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہے، رب نے اس عظمت والی ہستی کی ہر چیز عظمت والی بنائی۔ سب سے پہلے یہ جو ہم پر احسان کیا، جو ہستی ہمیں عنایت فرمائی، اس کا نام بھی عظمت والا، نام بھی عظمت والا۔ میں نے تو آدم علیہ السلام کی تاریخ میں ڈھونڈا، مجھے کسی کا نام محمد نظر نہیں آیا۔ میں نے نوح علیہ السلام کی تاریخ میں ڈھونڈا، مجھے کسی کا نام محمد نظر نہیں آیا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ڈھونڈا، مجھے کسی شخص کا یہ نام نظر نہیں آیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نے پڑھی، کوشش کی، مجھے کہیں پر یہ نام نظر آئے، لیکن یہ کہیں پر پہلے نام نظر نہیں آیا۔ لہذا اس ہستی کا نام بھی عظمت والا، نام بھی یہ اس کا وہ نام ہے، اس نام کے بغیر کلمہ کامل نہیں، اس نام کے بغیر اذان کامل نہیں، اس نام کے بغیر نماز کامل نہیں، اس نام کے بغیر دعا کامل نہیں۔ یہ وہ نام ہے، اذان میں پیارے پیغمبر کا نام، نماز میں پیارے پیغمبر کا نام، دعا میں پیارے پیغمبر کا نام، کلمے میں پیارے پیغمبر کا نام، قرآن میں پیارے پیغمبر کا نام، حدیث میں پیارے پیغمبر کا نام، نام بھی عظمت والا۔ اور یہ وہ ہستی عنایت فرمائی جس کے نام کا ذکر بھی عظمت والا، نام کا ذکر بھی عظمت والا۔ اس نام کے ذکر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے رسول میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کیا آپ کے شہر بہاولپور میں بلند کیا، یا آپ کے صوبے پنجاب میں بلند کیا، یا پاکستان میں بلند کیا، یا پوری زمین میں بلند کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں میں آسمانوں میں، یہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں میں آسمانوں میں، جس کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی دعاؤں میں اور مؤذن کی اذانوں میں۔ مؤذن روزانہ ہر اذان میں 2 مرتبہ کہتا ہے، پیارے پیغمبر کا نام آتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، 2 مرتبہ آتا ہے۔ تو اس طرح اگر زمین 5 اذانوں میں 10 مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر فضاؤں میں گونجتا ہے، اگر اس طرح پوری زمین کے اندر 1 کروڑ مسجدیں تسلیم کر لی جائیں، ہیں تو بہت زیادہ، تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت روزانہ کم از کم جو ہے 10 کروڑ مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جو ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں گونجتا ہے۔ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر، نماز میں پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر، 5 نمازوں میں کم از کم 60 مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنا؟ 60 مرتبہ۔ 60 مرتبہ اگر 1 کروڑ نمازی تسلیم کر لیے جائیں، جو 1% سے بھی کم بنتے ہیں، 1 کروڑ نمازی تسلیم کر لیے جائیں، تو اس طرح روزانہ 60 کروڑ مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جمیل نمازیوں کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے۔ ایسا انسان کوئی ہے جس کے نام کا ذکر دنیا میں اتنی کثرت سے لیا جاتا ہو؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تقریروں میں، خطبوں میں، وعظ میں، ہر جگہ کتنی لاتعداد مرتبہ پیارے پیغمبر کا اسم گرامی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی عظمت والا، آپ کے نام کا ذکر یہ تو انسانوں میں آپ گن سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی دعاؤں میں میں نہیں کہتا۔ رب کائنات نے خود فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جس پر اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کے لاتعداد ملائک بھی اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس میرے پیارے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو، لیکن صلاۃ و سلام وہ نہیں جو تم نے بنا لیا، صلاۃ و سلام وہ قابل قبول ہوگا جو اس ہستی نے ہمیں خود سکھایا، وہ صلاۃ و سلام جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، وہ صلاۃ و سلام جو اس امام الانبیاء نے ہمیں خود سکھلایا، وہ قابل قبول ہوگا، وہی اللہ کے یہاں منظور ہوگا۔ ہم اپنا کتنا بھی اچھا بنا لیں، کتنا بھی خوبصورت بنا لیں، ان کے ترجمہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ نکلتا ہو، وہ رد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے لیے میرا حکم نہیں، جو میں نے نہیں بتایا، جو میں نے نہیں سکھلایا، وہ کام کرتا رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام بھی وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ آپ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جس حدیث کی کتاب کو کھول لیں، جس حدیث کو پڑھ لیں، ہر حدیث میں جب آپ کا نام آتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ سواد سے ہے، صلاۃ سواد سے ہے، سلم سین سے ہے، سلام صلاۃ و سلام، صلی اللہ سواد سے ہے، علیہ وسلم سین سے ہے۔ یہ ہے وہ صلاۃ و سلام جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، آپ کا جب بھی نام آتا پڑھتے تھے، یہ وہ ہے صلاۃ و سلام۔ اور دوسرا ہے درود، وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ نے خطبے میں بھی اس تقریر میں بھی سنا، وہ درود ہے، وہ نماز میں وہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیں اس طریقے سے سکھایا، اور جب آپ کا اسم گرامی آئے تو یہاں پر آپ نے ایسے سکھایا۔ تو آپ نے جو سکھایا ہے وہی پڑھنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ نے فرمایا ہے وہیں پر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ کہاں پر پڑھا جائے۔ بھئی کیوں نہیں ہے جگہ؟
جگہ ہے نا، نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ نہ پڑھے صلاۃ والسلام شروع کر دیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ہر جگہ اللہ نے اس کی جگہ مقرر کی ہے کہ یہاں پر یہ پڑھنا ہے، یہاں پر یہ پڑھنا ہے، یہاں پر یہ پڑھنا ہے، تو پھر وہ قابل قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے آپ پڑھتے رہیں گے، رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ ہستی ہے فرشتوں کی دعاؤں میں۔ اب فرشتے، کتنے فرشتے ہیں جو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ انسانوں کو تو گن سکتے ہیں جی، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، پورے دنیا کی آبادی اتنی ہے، اتنے ارب ہے، تو یہ تو گن سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی گنتی، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر بیت المعمور، جو ہمارے اس بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے 7ویں آسمان پر، جب آپ نے یہ گھر دیکھا، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت المعمور ہے، نیچے زمین پر جس کی طرف منہ کر کے انسان نماز پڑھتے ہیں ایمان والے، وہ بیت اللہ ہے۔ یہ آسمانوں پر جو بیت اللہ ہے، بیت المعمور ہے، اس کی طرف منہ کر کے اس کی جو ہے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف ملائک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو آج پڑھ کر چلے گئے دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو اتنی لاتعداد فرشتوں کی زبانوں سے پیارے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، تو پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی عظمت والا، ایسی ہستی ہمیں رب نے دی۔ اسی لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی لیے رب نے فرمایا کہ اس کی ہر چیز عظمت والی۔ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ظہر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، تو باہر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بچوں کے رخساروں پر گھمائے اور ان سے پیار کیا۔ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تو ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی رخساروں پر ہاتھ گھمائے، تو جب میرے رخسار پر ہاتھ گھمائے تو کیا دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نہایت ہی ٹھنڈے اور اتنے خوشبودار جیسے کہ ابھی عطر فروش کے کنٹر سے نکالے ہیں۔ کسی اور انسان کے ایسے ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں نرم سے نرم چیز کو چھو کر دیکھا، ہاتھ لگا کر دیکھا، ریشم کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھا میں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ تو ایسے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، اور یہ نرم نرم خوشبو والے ملائم ہاتھ، دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہی حدیث مبارکہ ہے، جنگ خندق کا واقعہ ہے، وہاں پر خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، وہاں پر پتھر نکل آیا۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر نکل آیا ہے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا، کسی سے نہیں ٹوٹ رہا، اور یہ حالت بھوک کی کہ صحابہ کرام کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ سے ڈبل بھوکے ہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج کیا ہمیں بھوک ہے؟ آج تو ہم کسی وقت تھوڑی بھوک بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، پھر بھی ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنی ایسی ہستی کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کر اس پتھر پر آپ کی کدال لگنا تھا تو وہ پتھر بہتے ہوئے ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، آپ کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ بخاری اور مسلم میں ہی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے،
ایک شخص تھا ابو رافع، وہ اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کر رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس دین کے دشمن کو، اس اللہ کے نبی کے دشمن کو، اس اللہ کے دشمن کو کون ہے جو اس کی گردن اڑائے، کون ہے جو اس کا قتل کرے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ یہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ساتھی جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے ہیں، جا کر جب ابو رافع ایک بڑا سردار تھا، اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، شام کے ٹائم یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کا گدھا گم ہو گیا۔ وہ لوگ گدھا ڈھونڈنے کے لیے دروازے سے باہر، قلعے کا دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے کے اندر جو آ گیا سو آ گیا، ورنہ اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھو مرد مجاہد اکیلا ہے، وہاں پر کیا کیا، پیشاب کرنے کے بہانے اپنے اوپر کپڑا ڈال کر ایسے بیٹھ گیا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر پہچانے نہ۔ جب ان کا گدھا مل گیا تو پھر سب اندر چلے گئے دروازے کے، تو انہوں نے کہا یہ باہر کون بیٹھا ہے؟ اس کو بلایا، بھائی آ جا اندر آ جا، دروازہ بند کرنا ہے ہم نے۔ کہہ ایسے اٹھ کر اندر چلا گیا اور گدھوں کے باڑے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، دروازہ اندر سے بند کیا، تالا لگایا، اس کی کنجی اتاری اور وہاں گدھے کے باڑے میں کہیں پر چھپا دی۔ اس نے دیکھ لی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب رات ہو گئی جی، رات کو یہ اٹھا، مرد مجاہد اکیلا ہے، ان کے قلعے میں ہے، اپنی جان کا خوف نہیں، اپنا خوف نہیں، ایک مشن لے کر نکلا ہے، دیکھو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ جب ہم ایسے اپنے مشن کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے فتح کامیابی، آج بھی ہمارے قدم چومے گی۔ آج بھی یہ بیت المقدس کیا چیز ہے؟ اے ایمان والو، تم متحد نہیں ہو، تم ایک نہیں ہو، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج اتنی کثیر تعداد میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، آج اتنی کثیر تعداد میں ان کلمہ پڑھنے والوں کو رب کائنات نے سب طاقت دی ہے۔ پیٹرول ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، تمام معدنیات ان کے پاس ہیں، کتنی طاقت ہے ان کی۔ اس کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو روزانہ کیسے قتل عام کر رہا ہے، کسی کی جوں نہیں رینگتی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی کنجیاں یہودیوں نے حضرت عمر کو خود پیش کر دی تھی کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اگر یہ امت آج بھی ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، تو آج بھی یہودی ہم سے جنگ نہیں کرے گا، بلکہ آج بھی اپنے ہاتھوں سے ہمیں بیت المقدس کی کنجیاں دے دے گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، آج ہم ایک نہیں ہو رہے، ہماری تلواریں ایک دوسرے کو مشرک کہنے پر چل رہی ہیں، ہماری زبانیں، ہمارے فتوے ایک دوسرے کو کافر کہنے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، غور کرو، جس ہستی کو تمہارے اندر بھیجا تھا اس نے تمہیں اتحاد کا سبق دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مجھے ماننے والو، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرنا، فرقے نہ بنانا، فَإِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا، فرقے بنے، فرقہ واریت کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگر تم بھی فرقے بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج یہی وجہ ہے، آج کیوں ہیں ہم، کہیں پر کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں پر فلسطین کا مسئلہ ہے، کہیں پر شام کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں یہ کلمہ پڑھنے والے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دشمن ہم پر غالب ہے۔ کیوں ہے؟ کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو فتوے دے کر قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ورنہ یہ جو دکھ رہا ہے، کوئی نام لینے والا ادھر نہیں رہے گا۔ ہماری دعوت ہے، اے ایمان والو ایک ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رات ہوئی، سناٹا چھایا، سب سو گئے، یہ ابو رافع کے بنگلے میں، اس کے محل میں اندر جاتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے 7 دروازوں کے اندر سوتے تھے تاکہ ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو کیا ہوا، یہ دروازے اندر سے بند کرتا گیا تاکہ ان کی آواز سن کر باہر سے کوئی نہ آ جائے۔
اندر سے کنڈی بند کرتا 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 چلا گیا. آگے دیکھا اس کے کمرے میں جس میں یہ سویا ہوا تھا اندھیرا ہے. اب جی یہ کیا کرے؟ خیر اس نے اندازے سے تلوار کا وار کیا لیکن یہ بچ گیا. اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں ہے تو یہ بچ گیا. جب بچ گیا تو اس نے شور کیا تو اس نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا خیر خواہ بن کر آواز بدل کر اس کو آواز دی تاکہ مجھے آواز آئے کہ کس طرف ہے، اس آواز پر میں وار کروں. آخر قصہ مختصر، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا، اس کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا اور پھر دروازے کھولتا ہوا باہر آتا ہے. باہر جب آتا ہے چاندنی کی رات تھی اور پھر ظاہر ایک سردار کو قتل کیا. اسے باہر زینہ جو تھا وہ نظر نہیں آیا، یہ بھول کر زمین سمجھ کر پیر نیچے رکھا، اوپر سے گر گیا. جیسے گرا اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی. پنڈلی ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی ہے. اب کنجیاں پہلے جانے سے پہلے انہیں دروازہ کھولا تھا، اس کا تالا کھول کر پھر اوپر گیا تھا کیوں کنجیاں تو پتہ تھی اس کو کہاں تھی. خیر اب تالا بھی کھلا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، پنڈلی بھی ٹوٹ گئی ہے لیکن ابھی جا نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا. کیوں بھی ان کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا. جو اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ تنکے سے بھی ڈرتے ہیں، وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. تو یہ جی پھر آیا گدھوں کے باڑے میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ نہیں میں یقینی خبر لے کر جاؤں گا. پتہ نہیں بچ گیا یا مر گیا، اندھیرا تھا. صبح ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ابو رافع کا قتل ہو گیا ہے. یہ خبر سن کر اس نے اپنی پنڈلی کو امامہ اتارا، اسے باندھ لیا، امامے سے پنڈلی کو باندھ لیا. یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو آج جو ڈاکٹر باندھتے ہیں نا، یہ یہیں سے سیکھا ہے انہوں نے یہیں سے سیکھا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا چاہیے. اب دیکھو ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ خوشی کی خبر لے کر دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، آپ کے دشمن کو اس دنیا سے جو ہے مار دیا ہے، اور یا اللہ کے رسول میری یہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑا کھولو. کپڑا کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ گھمایا. ہاتھ گھمانا تھا، حضرت عبداللہ کی پنڈلی ایسے ہو گئی گویا کہ کبھی اس کو چوٹ لگی ہی نہ تھی. ایسے ہاتھ کسی کے ہیں ایسے کسی کے ہاتھ؟ تو یہ وہ عظمت والی ہستی ہے جو رب کائنات نے ہمیں دی ہے. آپ کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے ہاتھ مبارک چل رہے ہیں. ابھی اور تو پیچھے ہے، صرف ہاتھ چل رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتے تھے تو مدینہ کے غلام بچے اب برتنوں میں پانی لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو ان کے برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے، پھونک نہیں مارتے تھے. غور کریں، پانی پر پھونک نہیں مارنی ہے، منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے، حتیٰ کہ سخت سردی کی موسم میں بھی اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں، بچوں کے پانی میں ڈبو دیا کرتے تھے. جس پانی میں آپ کا ہاتھ مبارک ڈوب جاتا وہ پانی دوا بن جاتا، ہر مرض کی شفا بن جاتا، وہ پانی برکت بن جاتا. کیا کسی کے ایسے ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ہستی عظمت والی ہے. اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. ٹائم جب وہ بتا دینا. تو پانی میں ڈلے تو شفا بن جائے. ایک سفر پر جا رہے تھے، حدیبیہ کا سفر تھا. راستے میں لوگوں کا پانی ختم ہو گیا. تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو پانی تھا سب کا سب ختم ہو گیا ہے. کسی کے پاس پینے کے پانی لیے نہیں ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، سوائے آپ کے برتن کی، جو آپ کی شاگل ہے یا آپ کا جو لوٹا ہے اس میں جو پانی ہے یہ ہے، باقی اور کسی کے پاس نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے اس لوٹے پر رکھا. ہاتھ رکھنا تھا, انگلیوں میں پانی چشمے بن کر نکلنے لگا. تمام صحابہ نے اپنے برتن بھرے, تمام صحابہ نے وضو کیا, تمام صحابہ نے سیر ہو کر پیا. پانی ابھی بھی باقی تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ بتایا گیا کہ ہم اس وقت 1500 تھے. 1500 تھے ہم اس وقت تک. جب ٹائم ہوگا تو پھر بتا دیں. 1500 تھے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 ہوتے بھی, 1,00,000 ہوتے بھی پانی ختم نہ ہوتا. ایسے ہاتھ ہیں کسی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے. بخاری و مسلم میں ہی حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. لعاب جس کو ہم تھوک کہتے ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے. دہن منہ کو کہتے ہیں, دونوں ہونٹوں کے جو یہ منہ ہے اس کو دہن کہتے ہیں. آپ کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. اللہ اکبر کبیرہ. خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں ایسی ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے, اور جس سے مسلمین بھی محبت کرتے ہیں. مسلمین بھی محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی, بلایا گیا کہ علی کہاں ہیں, علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ تو اپنے خیمے میں ہے, وہ نہیں آ سکتے, وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ پریشانی میں ہیں, آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ نہیں آ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ. ایک شخص گیا, حضرت علی کو لے کر آپ کے پاس لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھیں دکھ رہی ہیں, میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک انگلی کے لگایا اور علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. حضرت علی کی آنکھوں میں اب آپ کا لعاب ڈلنا تھا. حضرت علی کی آنکھیں ایسے ہو گئیں گویا کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی. آپ کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا ہے. کوئی ایسا شخص کوئی اور حضرت علی کی آنکھوں میں ڈلے تو دوا بن جائے اور کھانے میں ڈلے تو برکت بن جائے. میں نے پہلے آپ سے بتایا تھا جو یہ خندق کا واقعہ ہے, آپ بھوکے تھے, ڈبل پتھر بنے ہوئے تھے, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں, گھر میں بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کو ہے؟ ہاں, 1 سا جو ہیں تقریباً پاکستان یہاں ہمارے بنتے ہیں 4 کلو گرام تقریباً, اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. تو حضرت جابر کہنے لگے ٹھیک ہے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بھوکا دیکھ کر آیا ہوں, میں آپ کی دعوت کر کے آتا ہوں, آپ جب تک یہ آٹا بھی پیسیں اور یہ میں گوشت ذبح کر کے دے جاتا ہوں آپ کو, یہ بھی رکھیں. تو یہ حضرت جابر جاتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 4 کلو جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے جو میں ذبح کر کے آ گیا ہوں, آپ کی دعوت ہے, آپ چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے چلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی اور اعلان کر دیا اے صحابہ حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی ہے, تمام صحابہ کی دعوت ہے. حضرت جابر پریشان ہوئے, یہ اتنی تعداد میں صحابہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوالا بھی نہیں ملے گا. آج کل کا اگر کوئی بزرگ ہوتا تو کہتا میں تو پیٹ بھر کے کھا لوں, پیچھے والوں کو جو ہوگا تو ملے گا, نہیں تو نہ صحیح. لیکن یہ امام الانبیاء ہیں, یہ وہ عظمت والی ہستی ہیں. خیر حضرت جابر گھر آئے اور فرمایا آپ نے اے جابر گھر جا, جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکن نہ اتارنا, جب تک میں نہ آؤں آٹا پکانا شروع نہ کرنا, انتظار کرنا. یہ گھر جاتے ہیں, بیوی سے سارا قصہ سناتے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ سیر ہو کر کھا لیں گے چند صحابہ کو بھی, لیکن آپ نے تو تمام صحابہ میں اعلان کر دیا. بیوی کا ایمان دیکھیں, عورتوں کا ایمان دیکھیں. آج ہماری بھی عورتیں ہیں نا, عورتوں کا, اس بیوی کا ایمان دیکھیں کہ آپ نے کہ اے جابر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اتنے جو ہیں؟ ہاں میں نے بتا تو دیا تھا. تو اس کی بیوی کہتی ہیں اگر بتا دیا تھا پھر اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, بس آپ نہ گھبرائیں.
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن مبارک تھوڑا سا ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں، لعاب دہن مبارک آٹے پر لگا دیتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ روٹیاں پکاتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہلے کھاتے، پہلے آپ سالن ڈال کر دیتے جاتے ہیں، اور صحابہ آتے جاتے ہیں، صحابہ کھاتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں۔ تمام صحابہ نے سیر ہو کر کھایا، تمام صحابہ نے سیر ہو کر کھایا، کھانا ابھی بچ گیا۔ گھر والوں سے کہا آپ بھی کھاؤ، انہوں نے بھی کھایا، کھانا ابھی بچ گیا۔ محلوں میں تقسیم کرو، محلے میں تقسیم کر دیا گیا، کھانا اب بھی بچ گیا۔ تو حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم 1000 تھے۔ کتنے تھے؟ آپ کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا، کسی کا اور ایسا لعاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر کے کھانے میں ڈلے تو برکت بن جائے، حضرت علی کی آنکھوں میں ڈلے تو دوا بن جائے۔ آپ کا پسینہ مبارک بھی، آپ کا، ہمارا پسینہ بدبو آتی ہے، آپ کا پسینہ مبارک بھی عظمت والا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، تو آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد آپ لیٹ جاتے ہیں۔ چمڑے کا بستر تھا، آپ کو پسینہ سب سے زیادہ آتا تھا۔ وہ پسینہ جب آنا شروع ہوا، اس کے بستر پر اکٹھا ہوا، ام سلیم نے اس کو غنیمت سمجھا، ایک شیشی لائیں اور وہ پسینہ سمیٹ کر شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کا پسینہ ہم اپنی خوشبو میں ملاتی ہیں، جس خوشبو میں آپ کا پسینہ مل جاتا ہے اس جیسی خوشبو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ آپ کا پسینہ ہم برکت کے لیے استعمال کرتی ہیں، آپ کا پسینہ برکت والا بھی، آپ کا پسینہ خوشبو والا بھی، آپ کا پسینہ شفا بھی، آپ کا پسینہ مبارک بھی عظمت والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ حسن۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں چاند کی رات ہے۔ 14ویں چاند کو چاند جو ہے نا اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، حسن، پورا حسن اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 14ویں چاند کی چاندنی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہیں۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی اوپر دیکھتا ہوں، کبھی نیچے دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مقابلے میں چاند ماند اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا حسن مبارک بھی عظمت والا اور آپ کی سخاوت بھی عظمت والی۔ صحیح مسلم میں ہی ہے، ایک شخص آیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ تھا، اور ریوڑ میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے دے دو، تو آپ نے وہ تمام بکریاں اس کو دے دیں۔ آج ہم میں سے ہے کوئی ایسی سخاوت کرنے والا؟ وہ تمام بکریاں اس کو دے دیں، اور وہ بکریاں لے جانے کے بعد جب اپنی قوم کے پاس جاتا ہے نا، قوم سے کہتا ہے لوگو تم جس ہستی کو جھٹلا رہے ہو وہ اتنا سخی ہے کہ میں نے مانگا ان سے تمام بکریاں مجھے دے دیں۔ یہ ایسی سخاوت والا، ان کی سخاوت بھی عظمت والی۔ اسی طریقے سے ایک سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کی اونٹنی کمزور ہے، پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا بات ہے؟ جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول میری اونٹنی کمزور ہے، نہیں چل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو عصا مبارک تھا وہ بسم اللہ کہہ کر اس کو برکت کے لیے اونٹنی پر مارا۔ آپ کا وہ عصا لگنا تھا، وہ اونٹنی ایسی طاقتور ہو گئی اور سب سے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ یہ کرنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر یہ اونٹنی میں آپ کی خریدنا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ تو حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول ویسے ہی آپ کی ہے۔ فرمایا نہیں میں قیمتاً لوں گا۔ آج بھی بزرگ ہیں نا، کوئی چیز دے دے تو کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایسے تو بہت مرید ہونے چاہیے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں قیمتاً لوں گا۔ خیر ان کے ساتھ سودا ہو گیا 4 دینار میں۔ کتنے میں؟ 4 دینار میں۔ حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک شرط ہے، کیا؟ کہ میں جب مدینے تک یہ میری ہوگی تاکہ میں اس کے اوپر سفر تو کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول ہے، مدینے جا کر مجھے دے دینا، قیمت وہاں لے لینا اس کی رقم۔ تو جب مدینے میں آتے ہیں، سامان گھر میں اتار کر اونٹنی کو لاتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر جو ہیں کھونٹے گاڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اونٹنی کو باندھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اونٹنی باہر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اونٹنی کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اونٹنی کی، اور خزانچی کو حکم کرتے ہیں کہ اس کو 4 دینار دے دو۔ 4 دینار میں سودا ہوا تھا، اور پھر 1 قرات سونا زیادہ دے دو۔ 1 قرات سونا، ہم جب سودا کرتے ہیں نا تو پھر دیتے وقت کم کرواتے ہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سودا کرتے وقت کر لو جتنا کرنا ہے، دیتے وقت زیادہ دیا کرو، جتنے ہو سکے آپ کو، دیتے وقت کم نہ کیا کرو۔ یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار بھی دے دیے، 1 قرات سونا بھی دے دیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ رقم لے کر چلتے ہیں، جب پیٹھ موڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آواز ہے جابر جابر، کیا واپس ہوتے ہیں اللہ کا نبی اب کیا حکم ہے، اب کیا حکم ہے؟ اے جابر یہ اونٹنی بھی لے جاؤ۔ ہے کوئی ایسا سخی؟ آج دنیا میں دکھاؤ ایسا سخی ہو، چیز خرید کر اس کی رقم بھی دے دے، چیز بھی واپس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی عظمت والی۔ اور 3 چیزیں بتائیں۔ بہادری، مدینے میں تھا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک خطرہ محسوس ہوا، تمام صحابہ کرام گھروں سے نکلے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، تو مشورہ کر ہی رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر کی طرف سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار، ہاتھ میں تلوار لیے آ رہے ہیں، اور صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ لم تراؤ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا لیڈر ایسا۔ اور آج کل کے لیڈر ہے نا، گن مین کو بھیجتے ہیں، جا کے دیکھ رہا، یہ ان کی بہادری بھی عظمت والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظمت والی ہستی عنایت فرمائی، ہمیں اس کا قدر کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کو نمونہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عظمت پہچان کر اور اس عظمت والی ہستی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ دیکھیے جناب عبدالحمید صاحب